محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. واجب الاحترام علامہ حاجی محمد یوسف صاحب بندہ اور معزز حاضرین، اللہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم یہ چند دنیا اس کے گھر میں بیٹھ کر قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات سے استفادہ کیا. ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں یہ ایسا نفسا نفسی کا دور ہے کہ انسان کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے، نہیں ہے تو اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے. ایسی صورتحال میں جسے یہ توفیق مل جائے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا بستر چھوڑ کر، اپنے بال بچوں کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر اگر اللہ کے گھر میں آ کر چند لمحے گزارتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا اس پہ بڑا خاص کرم ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. نبی کی تعلیمات سے اور قرآن کی تعلیمات سے اسے استفادہ کرنے کی توفیق عطا کی. میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیات نمبر 132 سے لے کر 136 تک کا ایک مضمون بیان کیا ہے. پیچھے اس کا جو مخاطب ہیں وہ اصل میں صحابہ ایمان ہیں اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کی علامات کو بیان کیا ہے. ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے، عصمت والی کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں. ہدی، یہ سراپا ہدایت ہے للمتقین. کن کے لیے؟ اہل تقوی کے لیے. ان اہل تقوی کی چند علامات، چند نشانیاں، چند اوصاف اللہ نے اسی جگہ پر بیان کی کہ الذین یؤمنون بالغیب. اہل تقوی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان کی بات ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی نماز کا ادا کرنا اور اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا یہ تقوی کے اوصاف میں سے ہے. اس کے بغیر کوئی متقی نہیں بن سکتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. انہی کا نام تقوی ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا. وبالآخرۃ هم یوقنون،
اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کامیاب دنیا و آخرت میں۔ تو وہاں جو تین باتیں بیان کی، عمل دو بیان کی، ایک نماز کا قیام، نماز کو پوری اس کے فرائض کے ساتھ، ارکان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا، اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ پھر آگے ایمانیات ہے ساتھ، آگے تو ایمان ہے، قرآن پر ایمان، سابقہ کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ تو دو عمل وہاں بیان کیے۔ وہ جو صاحبان تقویٰ ہیں ان کے کچھ بس یہاں بیان کیے ہیں اللہ کا، اور قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے اس کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے، ہماری طبیعتوں کے ساتھ ہے، ہمارے گھروں کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت معاشرہ اتنا بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت معاشرے سے جس سے اسلام پھیلتا ہے مسلمان کا کردار واضح ہوتا ہے۔ یہاں علماء نے بیان کیا کہ اگر اس کو فقط کردار کو اپنا لیا جائے تو دین کی حقانیت لوگوں کے دلوں میں واضح ہوتی ہے۔ کی طرف دوڑ کے آؤ، یعنی معافی مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اور یہ خاص جس مہینے میں ہم داخل ہوئے ہیں، یہ مہینہ شعبان معظم کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشعبان شہری ورمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان بیٹے اس کو خراب نہیں کرو، وہ پہلے ٹھیک تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو شعبان یعنی میرا مراد امت کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، وہ بھی امت کا مہینہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شعبان میں اللہ پاک نے ایک خاص رات رکھی ہے، شب شعبان جسے کہتے ہیں، یا شعبان کی 15ویں رات جو ہے وہ رات، اسے قرآن مجید نے لیلہ مبارکہ کا، برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں خاص اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوتی ہیں اور اس امت کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ معاف فرماتا ہے گناہ گاروں کو۔ پھر آگے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت پورے سال کا بجٹ جاری کر دیتا ہے، پورے سال کا، کس نے کتنا رزق کھانا ہے، کس نے کہاں تک سفر کرنا ہے، کس کی موت ہوگی، کون پیدا ہوگا، علی ھذا القیاس، ساری کائنات کا نظام جو پہلے سے لکھا ہوا ہے اللہ نے، فرشتوں کے ایک سال کا دے دیا جاتا ہے کہ یہ اس سال یہ لوگ جئیں گے، یہ لوگ مر جائیں گے، ان کا اتنا رزق باقی ہے، ان کا یہ رزق ہے۔ تو وہ شعبان کی رات آتی ہیں، وہ رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ اس مہینے کے اندر اس رات کا رکھنا بھی اشارہ کرتا ہے کہ اس مہینے میں توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنا چاہیے۔ یوں تو ہر وقت ہی کرنا چاہیے، یوں تو ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، لیکن اس مہینے میں خاص اہل اللہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع میں بڑھ جاتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔
عبادت بڑھا دیتے ہیں، نوافل بڑھا دیتے ہیں، تسبیحات تحلیلات بڑھا دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے ہیں، اور عجز و انکساری اور ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور گناہوں کی معافیاں اور امت کے لیے معافیاں مانگتے ہیں۔ تو معافی مانگنا اللہ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے بندے کا، یعنی جب معافی مانگنا کہ بندہ یہ کہے مولا مجھے معاف کر دے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک شخص تھا، اس نے 500 سال جزیرے میں جا کر، جو سمندر کے اندر تھوڑا خشکی کا علاقہ ہوتا ہے اسے جزیرہ کہتے ہیں، وہاں چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے بے ریا اللہ کی عبادت کی 500 سال۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس جزیرے میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جہاں سے وہ پانی پی لیتا تھا، اور ایک انار کا درخت لگا دیا جہاں پر بڑے بڑے انار آ جاتے تھے، وہ صبح انار کھا لیتا، شام کو انار کھا لیتا۔ یوں 500 سال وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف اخلاص کے ساتھ اور بے ریا عبادت میں گزارے، اس نے مر گیا۔ جب مر گیا تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نامہ اعمال نہیں کھولا۔ یہاں یہ بات سن لیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی کتاب کھل گئی وہ پھنس گیا، سمجھ۔ جس سے اللہ نے پوچھ لیا نا، سوال کر لیا، وہ سمجھ لو پھنس گیا۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے مغفرت کی کہ مولا معاف کر دے، میرا نام اعمال کھول کے تو کیا کرے گا۔ تو وہ معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی معاف اسی کر دے کہ میں نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ نہیں ہے، وہ میں آگے بات کرتا ہوں۔ اسے بلا لیا اللہ پاک نے، اس کا نام اعمال نہیں کھولا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے بندے میں نے تجھے اپنے فضل سے معاف کیا اور اپنی رحمت سے جنت عطا کر دی، اور فرمایا فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب فرشتے جنت کی طرف لے کے جا رہے تھے تو وہ دل میں سوچنے لگا کہ معافی کس بات کی، میں نے تو کبھی گناہ ہی نہیں کیا، میں نے تو بے ریا عبادت کی ہے، 500 سال عبادت کی ہے، تو یہ اللہ نے کیا فرما دیا، معاف کیا، اور میری کتاب ہی نہیں کھولی، اور یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی رحمت سے تجھے جنت دی۔ تو وہ جو میری 500 سال کے سجدے ہیں وہ کدھر گئے؟ چلو اللہ میرے دل رکھنے کے لیے کھول دیتا کہ بھی تو نے 500 سال عبادت کی ہے لہذا تجھے جنت دیتا ہوں۔ تو یہ سوچنے لگا تو اللہ پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا چونکہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ دل کی باتیں بھی جان لیتا ہے۔ اللہ پاک نے اسے کہا فرشتوں سے کہ اسے واپس لے آؤ، واپس لے آئے۔ اسے جہنم میں نہیں پھینکنا، اسے جہنم کے اتنا قریب رکھو کہ جیسے اسے جون جولائی کی عرب والی گرمی لگے، یہ پاکستان والی نہیں، وہاں والی گرمی لگے، وہ ذرا زیادہ شدت والی ہوتی ہے، تو اس وہاں رکھو۔ اسے وہاں رکھا گیا۔ اب انسانی فطرت ہے جب گرمی لگتی ہے تو پیاس لگتی ہے، وقت گزرے تو گرمی لگنا شروع ہو گئی، اس کو پھر پیاس لگنا شروع ہو گئی، پھر جوں وقت گزرنے لگا پانی نہ ملا تو بلکنے لگا پانی پانی پانی، حتیٰ کہ اس کی زبان لبوں پر آ گئی۔ جب انتہائی شدت میں پیاس میں بلکنے لگا تو اللہ کی قدرت کی طرف سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ٹھنڈے پانی کا پیالہ تھا۔ اب وہ لپکا، اس کی طرف لپکا، وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا۔ آواز آئی بندے کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے پانی پلا دو ورنہ مر جاؤں گا۔ آواز آئی یہاں تو سب کچھ بکتا ہے، مفت کچھ نہیں ملتا۔ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں مر جاؤں گا، مجھے پانی پلا دو۔ آواز آئی نہیں، تیرے پاس تو 500 سال کے سجدوں کا خزانہ ہے،
500 سال کے سجدوں کا تیرے پاس خزانہ ہے، لہٰذا اگر یہ پانی چاہیے تو وہ دے دو۔ اب ہم سمجھتے ہیں انسان جب مر رہا ہو اور بھوکا مر رہا ہو تو پھر وہ کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جو لینا لے لو، مجھے پانی پلا دو ورنہ مر جاؤں گا۔ آواز آئی پھر پکی بات، خزانہ دے دیا تم نے 500 سال کا؟ کہا جی میں نے دے دیا۔ میں پھر وعدہ پکا ہو گیا، وہ دے دیا؟ کہا دے دیا۔ وہ پانی کا پیالہ آگے آیا، اس نے ٹھنڈا پانی کا پیالہ پیا اور سکھ کا سانس لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اسے لے آؤ۔ جب لائے اب اللہ نے فرمایا جل شانہ اب اس کا ذرا نامہ اعمال کھولو۔ جب نامہ اعمال کھولا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک نے پوچھا بندے تو کچھ بھی نہیں لے کے آیا؟ تیرے پاس نہ کوئی سجدہ ہے، نہ کوئی قیام ہے، نہ کوئی عبادت ہے، میں نے 500 سال تمہیں عمر دی، تو لے کے ہی کچھ نہیں آیا؟ اس نے کہا نہیں مولا میرے پاس تو 500 سال کی بے ریا عبادت سجدے ہیں، وہ میرے پاس ہیں۔ اللہ پاک حکیم ہے، اللہ پاک نے فرمایا اچھا میں نے تجھے 500 سال زندگی دی، پھر تیرے لیے تجھے 500 سال پانی بھی پلایا، تجھے کھانا بھی کھلایا، تیری زندگی کے لیے ہوا چھوڑی، تجھے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، 500 سال کھلایا، 500 سال پلایا، اتنا کچھ عطا کیا۔ اور یہ جو تو 500 سال کی عبادت کی بات کر رہا ہے، میں نے تو 500 سال تجھے کھلایا پلایا نا، 500 سال تیری زندگی تمہیں عطا کی۔ تو یہ جو 500 سال کے سجدے پیش کر رہا تھا وہ تو صرف ایک پیالے کی قیمت تھی، پانی کے ایک پیالے کی قیمت تھی، وہ تو بک چکا۔ یہ جو میں نے تجھے اتنا عطا کیا ہے، 500 سال کھلایا پلایا ہے، اس کا بدل کدھر ہے؟ اس کا شکر، اس کا بدل کدھر ہے؟ تو نے یہ 500 سال کے سجدے سمجھا، وہ تو ایک پیالے کے گھونٹ میں تو دے آیا ہے۔ اب اللہ پاک نے پوچھا کہ تیرا نامہ اعمال تو خالی ہے، اب بتا پھینک دوں جہنم میں؟ اس نے کہا مولا معاف کر دے۔ بس یہ جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اس کی رحمت جھوم اٹھتی ہے۔ اس نے معافی مانگی، پھر اللہ پاک نے فرمایا اچھا اب بتا جنت میں تو ان سجدوں سے جائے گا یا میری رحمت سے جائے گا؟ اس نے کہا مولا تیری رحمت سے جاؤں گا۔ تو اللہ پاک نے اسے جنت عطا کر دی۔ کیا معنی؟ مغفرت کی طرف آؤ۔ کیا معنی؟ مغفرت کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ بنتا ہے تو وہ سجدے میں سودے نہیں کرتا جنت کے، اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، اس کی تسبیحات، تحلیلات، مجاہدے، اس کی تبلیغ سب کچھ اس لیے ہوتی ہے کہ مولا تو راضی رہے، معاف کر دے بس۔ وہ سودے نہیں کرتا کہ جنت چاہیے، جنت تو اس کے بندے جیب میں لیے پھرتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا زمین پہ بیٹھے ہیں اور ریت کے گھر بنا رہے تھے، تو موج میں آ جائیں تو جسے مرضی عطا کر دیں۔ تو اصل بندگی کیا ہے؟ عجز ہے، انکساری ہے، اور انکساری عجز اور ندامت کے ساتھ اس کی طرف یوں راجع ہونا کہ اے اللہ تو نے اتنی نعمتیں عطا کی، میں تیرا یہ نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ سجدے میں کمی نہ کرے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہو کہ شاید اس کی رحمت کو مجھ پہ پیار آ ہی جائے۔ پنجگانہ نماز میں اس لیے حاضر ہو کہ شاید اسے مجھ پہ پیار آ ہی جائے، میری بے پروائیاں مجھے معاف کر دے، اور میں اس کی نعمتوں کا، اس کے دیے ہوئے پانی کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں نے اس کی عظمتوں کا، اس کی نعمتوں کا حق کیا ادا کرنا؟ تو اللہ پاک کو معافی مانگنا پسند ہے۔ تو یاد رکھ لیں تقوی کی پہلی سیڑھی
جو اللہ کی طرف بندے کو لے کے جاتی ہے، اس کا آغاز ہی ندامت سے ہوتا ہے، اس کا آغاز ہی عجز سے ہوتا ہے، اس کا آغاز ہی اللہ کی بارگاہ میں رونے دھونے سے ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے پوچھا، مولا یہ بتا تو پیار کن سے کرتا رہا ہے، تیرے محبوبین کون ہیں؟ فرمایا ہاں اے میرے پیارے داؤد، گنہگار میرے پیارے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، مولا وہ جو نیکوکار ہیں، وہ جو نیکوکار ہیں؟ فرمایا ہاں، نیکی کے بعد بندے کے دل میں جو تفاخر پیدا ہوتا ہے، ایک فخر سا آ جاتا ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے گناہ ہی کوئی نہیں کیا، جیسے اس کے دل میں آ گیا تھا کہ میں نے تو کبھی گناہ ہی نہیں کیا، اس کے دل میں آ گیا تھا، تو وہ جو تفاخر آتا ہے، مجھے گناہ کے بعد، جو گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں ندامت آتی ہے، نیک کے تفاخر سے زیادہ گناہگار کی ندامت سے مجھے زیادہ پیار ہے۔ وہ رو پڑتا ہے، وہ آنسو بہا دیتا ہے، وہ میری بارگاہ میں آ کے مجھ سے معافیاں مانگتا ہے، اس کا معافی مانگنا بتاتا ہے کہ اس نے مجھے اپنا رب مان لیا، اس کا معافی مانگنا بتاتا ہے کہ یہ مجھ سے ڈر گیا، اس کا معافی مانگنا بتاتا ہے کہ اس بندے نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ میں رب ہوں، قیامت کے دن پوچھوں گا، میں مالک ہوں، اس کا حساب بھی لوں گا۔ تو اس لیے جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت جھوم اٹھتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی رحمت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے آؤ، دوڑ کے آؤ، معافیاں مانگو اس سے۔ ایک تو یہ بات کی، دوسرا فرمایا وجنت، اور اس کی جنت کی طرف دوڑ کے آؤ۔ کون سی جنت؟ اب جنت کا تعارف قرآن کا سن لیں۔ قرآن کہتا ہے وہ جنت ارضھا، ایک چیز کی، یہ جیسے یہ موبائل ہے، ایک اس کی لمبائی ہے، یہ لمبائی ہے اور یہ چوڑائی ہے، لمبائی کو طول کہتے ہیں اور چوڑائی کو عرض کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ارضھا، وہ جنت جس کی چوڑائی کا یہ عالم ہے، جس کی چوڑائی کا یہ عالم ہے، کیا؟ السماوات والارض، یہ زمین و آسمان اس کی عرض میں ہی آ جائیں، اس کی چوڑائی میں ہی آ جائیں۔ تو جس جنت کی چوڑائی میں یہ زمین و آسمان آ جائیں تو آپ پھر اندازہ کریں اس کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنی بڑی ہوگی۔ تو فرمایا اس جنت کی طرف دوڑ کے آؤ۔ اعدت للمتقین، جو میں نے تیار کر رکھی ہے، بنا رکھی ہے تقوی والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ اب وہ تقوی والے کون ہیں؟ دو باتیں تو وہاں کر دیں، ایک نماز اور ایک انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو وہاں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہاں تو یہ فرمایا نا کہ جو میں نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ بہترین صورت ہے خرچ کرنے کی کہ پہلے اپنے لیے بچا لو پھر خرچ کر دو، اس کی راہ میں خرچ کرو، تاکہ بعد میں تمہیں خود نہ مانگنا پڑے، یا پھر دل ایسا نہ ہو کہ میری راہ میں دے کے تو اس کے بعد پھر تم خود پریشان پھرتے پھرو اور شکوے کرتے پھرو۔ نہیں، پھر بہترین صورت خرچ کی یہ ہے کہ اپنے لیے نکال کے اضافی میں سے خرچ کر دو، یہ بنے گا۔ لیکن یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا اعدت للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے میں نے بنائی ہے۔ کون ہیں؟ الذین ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، فراخی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کی طبیعتیں سخی ہوتی ہیں، ان کی طبیعت میں سخاوت ہوتی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سخاوت کا تعلق پیسے کی قلت اور کثرت سے نہیں ہے۔ یہ جو سخاوت ہوتی ہے نا، سخاوت،
یہ پیسے کی کثرت و قلت سے اس کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. دل سخی ہوتے ہیں، طبیعتیں سخی ہوتی ہیں. اگر دل طبیعت سخی ہو تو مولا کائنات اور سیدہ کائنات کی طرح پانی سے روزہ رکھا ہو اور سارا دن بھوکی پیاسی ہو اور ایک ہی وقت کا کھانا رات کو میسر آئے اور کوئی یتیم آ کے کہتے بھوکا ہوں دے دو، تو طبیعت کی سخاوت یہ ہے کہ منہ کا لقمہ بھی اسے کھلا دیتے ہیں، پھر بھی اللہ پہ راضی رہتے ہیں، پھر بھی اللہ پہ راضی رہتے ہیں. ان کا دل نہ پیسے میں الجھا ہوا ہے، نہ دنیا کے کاروبار سے الجھا ہوا ہے، نہ دنیا کی ہرس اور لالچ میں الجھا ہوا ہے، نہ کوٹھیاں بینک بیلنس اور کاروں میں الجھا ہوا ہے. ان کا دل اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ساتھ مشغول رہتا ہے. ہر وقت وہ اللہ سے راضی رہتے ہیں، ہر حال میں راضی رہتے ہیں. فراخی ہو تب بھی دے دیتے ہیں، تنگی ہو تب بھی ان کے دروازے پہ کبھی مانگنے والا خالی نہیں جاتا. جو طلب کرتا ہے مانگنے والا تو متقی وہ ہے کہ جب آ جائے اما السائل فلا تنہر. اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ میرے پیارے جب کوئی سائل ہی بن جائے، بھئی جب کوئی تیرے دروازے پہ آ کے اپنا دامن ہی پھیلا دے، پھر نہ دیکھ اپنا ہے کہ پرایا ہے، پھر نہ دیکھ دوست ہے کہ دشمن ہے، پھر نہ دیکھ امیر ہے کہ غریب ہے، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ مانگنے والا اگر گھوڑے پر سوار ہو کر بھی تمہارے پاس آئے تو اسے دے دو. گھوڑا اس دور کا گھوڑا آج کی پجارو ہے. اس دور میں جو عربی گھوڑے بڑے مشہور ہوتے تھے نا، نشان زدہ گھوڑوں کی بات بھی کی ہے، تو گھوڑا امارت کی علامت تھا. یعنی یوں سمجھیں کہ آپ کا دروازہ ہی رائیں اور پجاروں کا دروازہ کھول کے بندہ کہے مجھے کچھ دے دو. ایسی بھی صورت ہو تو سخی نہ اس کی شکل دیکھتا ہے نہ اس کی حالت دیکھتا ہے، سخی وہ ہے کہ وہ دے دیتا ہے. بس فی السراء والضراء، حالت فراخی ہو تب بھی دیتا ہے، حالت تنگی ہو، حالت تنگ نہیں ہوتی دل تنگ ہوتا ہے. حالت نہیں تنگ ہوتی، بندے کا دل تنگ ہوتا ہے، اور جس کا دل تنگ ہو گیا وہ بد نصیب ہے، وہ بد نصیب ہے. من آتا واتقى وصدق بالحسنى واما من منع واستغنى وكذب بالحسنى. یہ قرآن نے کہا واما من اعطى واتقى، وہاں پر بھی جس نے عطا کیا دیا تو یہ دینا تقوی ہے. واتقى وصدق بالحسنى، اس نے لا الہ پڑھ کے اللہ کے دین اور اپنے ایمان پر دے کر تصدیق کر دی کہ ہاں اس نے جو کہا ہے جس دین میں ہے وہ دین سچا ہے، دے کر اس کی تصدیق کر دی. اور جس نے نہ دیا واستغنا، لوگ مرتے ہیں تو مریں، غریب کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا تو میں نے ٹھنڈا کیا ہے، بیوہ کوئی ہو گئی ہے تو میں نے بیوہ کیا اس کو، یتیم ہے تو میں کیا کروں، میری ذمہ داری ہے یتیموں کو پالنا. ہاں تیری ذمہ داری ہے اگر تو مصطفیٰ کا غلام ہے تو، اگر تو میرے محبوب کا غلام ہے تو پھر تیری ذمہ داری ہے کہ تو غریب کا بھی خیال کر. ارے آقا نے تو فرمایا جس کا ہمسایہ بھوکا سو گیا وہ میرا کچھ نہیں لگتا. اور ہمسایہ سن لیں، اس کو نہیں کہتے جس کی دیوار جڑی ہو، شرعی ہمسایہ اسے کہتے ہیں 40 گھر اس طرف 40 گھر اس طرف 40 سامنے اور پیچھے، وہ 40 میں گھر کو بھی ہمسایہ میں شامل کیا ہے. اندازہ کر لیں کہ دین کس چیز کا نام ہے. اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہو تو اس میں غربت کا تصور نہیں ہے. یعنی ہمیں یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 40 گھر ادھر اور 40 گھر ادھر
تجھے خبر ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا. الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو فکر ان کی یہ ہوتی ہے. فکر کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کا ہمسایہ بھوکا نہ سو جائے، محلے میں کوئی بھوکا نہ ہو. حضرت امام حسن علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ان کے پاس ان کے محلے سے کوئی شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ مجھ پر قرض آ گیا ہے 10,000 دینار، اور مقروض جن کا مقروض ہوں وہ قرض دار مجھے تنگ کر رہے ہیں، تو آپ مجھے قرض ادا کرنے کے لیے 10,000 دے دیں. دروازے پہ آیا، آپ اندر گئے اور 10,000 دینار لا کے اسے دے دیے. جب وہ چلا گیا تو اندر آ کے زاروں قطار رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، سسکیاں بن گئیں. گھر والوں نے پوچھا کہ اگر پیسوں سے اتنا ہی پیار تھا تو نہ دیتے، اب رو کیوں رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں پیسوں سے نہیں رو رہا، رو اس بات پہ رہا ہوں کہ ہوں میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا اور ان کا نواسا بھی ہوں اور ان کا امتی بھی ہوں. تو مجھے اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ میرے محلے میں ایک شخص ہے اور وہ 10,000 کا مقروض ہے اور اسے اپنی عزت خراب کرنی پڑی میرے آگے دامن پھیلا کے. اس نے یہ جو مجھ سے مانگا ہے، یاد رکھ لیں، یہ جو مانگنا ہوتا ہے کسی کا حق، وہ ہے جو مانگے بغیر دیا جائے. حق وہ ہے جو مانگے بغیر دیا جائے. اور شریعت کہتی ہے کہ اگر تم نے کسی کو مانگنے تک پہنچا دیا تو تم نے تو اس کی عزت نفس کا کباڑا کر دیا. تو کہہ رہے رو اس لیے رہا ہوں کہ اسے مجھ سے مانگنا پڑا، مجھے کیوں خبر نہ تھی کہ اس کو اتنی ضرورت ہے. یعنی یہ دل کب ہوتا ہے؟ جب پیسے سے جڑا نہیں ہوتا. تو فی السراء والضراء کا معنی ہے کہ ان کی طبیعتوں میں سخاوت ہوتی ہے، وہ طبیعت کے غنی ہوتے ہیں، پھر بنتے ہیں عثمان غنی. ان کی طبیعت میں غنا ہوتا ہے اور انہوں نے سارے سودے اللہ سے کیے ہوتے. پہلی بات. پھر دوسرا فرمایا والکاظمین الغیظ. واہ واہ، ان کی دوسری پہچان اہل تقوی کی یہ ہے اگر انہیں غصہ آ جائے تو پی جاتے ہیں. اب ہم سارے اپنے اوپر ذرا غور کریں، اپنی طبیعتوں پر، کہ کتنا غصے میں دوسروں کو پی جاتے ہیں غصے کو اور اظہار نہیں کرتے. اور یاد رکھ لیں آپ کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کی رحمت اور آپ کی سخاوت کا اولین حقدار آپ کے والدین ہیں. ترتیب سن لے شریعت کی. اولین حقدار آپ کی شفقت کے، محبت کے، رحم کے، سخاوت کے، طبیعت میں آپ کی سب سے پہلے حقدار والدین ہیں. دوسرے نمبر پر آپ کی بیوی ہے، تیسرے نمبر پر آپ کی اپنی اولاد ہے، چوتھے نمبر پر آپ کے خونی بہن بھائی ہیں، اور بقیہ رشتہ داروں کا تعلق اس کے بعد آتا ہے جو ذوی القربہ میں آتے ہیں. اگر بندہ بڑا سخی ہو اور اس کے والدین ہی اس حالت میں ہیں کہ ان کی سخاوت، اس کی باہر تو بڑی سخاوت ہے مگر باپ کی سخاوت، ضرورت مند ہے اس کی طرف خیال نہیں کرتا. اور اسی طرح اگر باپ کے غصہ آ جائے تو قرآن تو کہتا ہے کہ تقوی والے تو وہ ہیں اظہار ہی نہیں کرتے، اندر ہی اندر پی جاتے ہیں. والکاظمین الغیظ، غصہ آ جائے انہیں تو اندر پی جاتے ہیں، پھر بنتے ہیں متقی. پھر اس کا نام ہے تقوی. تقوی کوئی ادھر نہیں لکھا ہوتا، نہ کپڑوں کے اندر ہے، نہ وضاقتہ کا نام ہے. تقوی دل کی حالت کا نام ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے
کہ غصہ آ جائے تو غصے کا اظہار ہی نہیں ہونے دیتے، پی جاتے ہیں، اور اس غصے کے پی جانے کا اولین حقدار آپ کے والدین ہیں، ان سے نہ غصہ کیا جائے، اس کے بعد آپ کی بیوی ہے، اس کے بعد آپ کے بچے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے بہن بھائی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے رشتہ دار ہیں، پھر آپ کے ہمسائے ہیں۔ یعنی دین گھر سے شروع ہوتا ہے اور گھر سے باہر نکلتا ہے۔ ہمارا الٹا کام ہو گیا ہے آج سارا، ہمارا جتنا دین ہے وہ باہر رہتا ہے، گھر میں دینداری کا نام ہی نہیں ہوتا۔ تو کاظمین الغیظ، ان کی پہچان یہ ہے کہ انہیں غصہ آ جائے تو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، ان سے معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مہمان آ گئے، مہمان بڑے خاص تھے، تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ ان کے لیے مشروب بنا کے لاؤ۔ وہ مشروب بنانے کے لیے چلا گیا، جب وہ مشروب بنا کے لایا تو اس کے ہاتھ میں یوں ٹرے تھی، اس ٹرے میں وہ مشروب پڑا ہوا تھا، جاگیاں جو بھی صورت تھی اس میں تھا، ساتھ پینے کے لیے برتن تھے۔ اب جس کمرے میں اس مہمان بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے مہمان تھے، وہ جو ہی اندر داخل ہوئے تو اس کو ٹھوکر لگ گئی، اور ٹھوکر لگ گئی، وہ گرا تو سارا مشروب ان کے کپڑوں پہ جا گرا، مہمانوں کے کپڑوں کے جا گرا، حضرت جعفر صادق پہ جا گرا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا غلام کہ یہ ہے تقوی والا، یہ ہے متقی، یہ تقریریں تقریریں کرنے سننے والا نہیں ہے، تقوی کا چیتی جاگتی تصویر ہے، وہ یہ بھی جانتا تھا۔ جب وہ ان کے اوپر گرا، مشروب ان کے اوپر گرا، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ جلال میں آ گئے، چہرے پہ غصہ آ گیا، جلال میں آ گئے۔ جب دیکھا کہ وہ غصے میں آ گئے ہیں تو فوری طور پہ کہتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس نے یہ آیت پڑھ دی، اس نے کہا اللہ والوں کی نشانی یہ ہے غصہ آ جائے تو پی جاتے ہیں، لوگوں سے خطا ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جب معاف کرتے ہیں تو اس عمل سے وہ محسن بن جاتے ہیں، اور جب محسن بنتے ہیں تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ مسکرا پڑے۔ آپ نے میں اچھا تو پھر تجھے جا، تیری غلطی ہوئی ہے تو تجھ پہ پھر غصہ تو میں پی گیا، احسان یہ ہے کہ جا میں نے تجھے آزادی کر دیا۔ یہ ہے اللہ والا ہونا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، خالی وضاقتہ سے کچھ نہیں ہوتا، دل کی حالت بدلی ہوتی ہے، اور جب اللہ کا پیغام مل جائے تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے میرے سامنے یہ پڑھ دیا، جیسے انسان شیطان اس کو لگا دیتا ہے، نہیں اب تو اس نے غلطی کی ہوئی ہے اس لیے پڑھ کے سنا رہے، نہیں، جب قرآن کا پیغام آ گیا تو مسکرا پڑے، اور نہ صرف مسکرا پڑے، فرمایا اچھا پھر تو نے احسان کی بات کی ہے تو احسان غصہ میں پی گیا، وہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ احسان اور مغفرت میں فرق ہے، ایک ہے معاف کرنا، اسے کہتے ہیں مغفرت، احسان اسے کہتے ہیں کہ جو غلطی کرے کہ اسے معاف کرنا، تو یہ ہے مغفرت، اور معاف کرنے کے بعد عطا کرنا، یہ بعد میں جو عطا کیا یہ احسان ہے۔ تو فرمایا میں نے تیری غلطی معاف کر دی، اب احسان یہ ہے تو میرا غلام تھا، جا تجھے آزاد کر دیا۔ تو اس نے یہ پڑھ دی والعافین عن الناس۔ جب لوگوں سے غلطیاں ہو جائیں تو بدلے نہیں لیتے، غلطیاں ہو جائیں تو اسے فساد کی جگہ نہیں بناتے، غلطیاں ہو جائیں تو انہیں معاف کر دیتے ہیں، اس امید پر کہ آج میں انہیں معاف کر رہا ہوں کل وہ مجھے معاف کر دے۔ اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اور انہیں کہا واللہ یحب المحسنین۔ دیکھیں دینا بھی دوسروں کو فائدہ دیتا ہے نا، خرچ کیا، غصہ پی گئے، اس کا بھی دوسروں کے ساتھ تعلق ہے، معاف کر دیا، اس کا بھی دوسروں کے ساتھ تعلق ہے، تو سارا دوسرے کے ساتھ نیکی ہے، تو دوسرے کے ساتھ نیکی کا نام احسان ہے۔
اور جو احسان کرتے ہیں اللہ پاک کہتا ہے میں ان کا محبوب نہیں، وہ میرے محبوب ہو جاتے ہیں، وہ میرے محبوب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہو گئیں 3 باتیں۔ چوتھی والذین، یہ بڑی اہم بات ہے، اور وہ لوگ جو اذا فعلوا فاحشۃ، بات متقیوں کی ہو رہی ہے، بات اللہ کے دوستوں کی ہو رہی ہے، پیچھے سے جو مضمون آ رہا ہے بات اہل جنت کی ہو رہی ہے، بات اہل احسان اللہ کے متقی اور دوستوں کا موضوع چل رہا ہے۔ اور دوست کی علامت یہ ہے کہ متقی کی علامت یہ ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے ہر حالت میں۔ متقی تقوی یہ ہے کہ وہ غصہ پی جاتا ہے، تقوی یہ ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ مضمون چل رہا ہے نا آگے، واللہ یحب المحسنین والذین، وہ جو جنتی ہیں ان کی یہ بھی ایک علامت ہے، کیا؟ اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان سے فحاشی اور یعنی بے حیائی کا فعل ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن۔ اذا فعلوا، جب ان سے فعل کون سا ہو جائے؟ فاحشۃ، فحاشی کا، بے حیائی کا یہ فعل ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جان پہ ظلم ہو جائے۔ آگے آ جائیں، اب آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، بسم اللہ تشریف لائیں آگے۔ تو میں عرض کر رہا تھا او ظلموا انفسہم، یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھیں۔ یہاں مفسرین نے لکھا ظلموا انفسہم کا اگر آئے نا قرآن مجید میں بیان، شام دیجیے تشریف رکھیں، بسم اللہ۔ ظلموا انفسہم، جب یہ الفاظ ہیں کہ اپنی جان پہ ظلم کر لیں تو اس سے مراد کبائر ہیں، یعنی کبیرہ گناہ کر لیں، کبیرہ گناہ کر لیں۔ کبیرہ گناہ میں کیا ہے؟ شراب پی لیں، کبیرہ گناہ، والدین کی نافرمانی سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے۔ اس کے بعد جھوٹ بول دینا کبیرہ گناہ ہے، حرام کھا جانا، سود کھا جانا کبیرہ گناہ ہے۔ تو او ظلموا انفسہم سے مراد یہ ہے کہ اگر اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی کیا کر بیٹھیں؟ کبائر کر بیٹھیں، بڑے گناہ کر بیٹھیں۔ اب ذرا غور سے توجہ کریں کہ بات ہو رہی ہے اللہ کے دوستوں کی، بات ہو رہی ہے متقیوں کی، بات ہو رہی ہے جنتیوں کی، اور ان کی علامت میں سے کہ یہ ہے کہ ان سے فحاشی ہو جائے، ان سے بے حیائی ہو جائے، اور وہ کبیرہ گناہ کر بیٹھیں۔ تو پتہ چلا کہ کبیرہ گناہ نیکوں سے بھی ہو سکتا ہے، کبیرہ گناہ نیکوں سے بھی ہو سکتا ہے، فحاشی نیک سے بھی ہو سکتی ہے، مگر عام بندے اور اللہ کے دوست میں فرق اتنا ہے کہ ہم جیسے ان کے دل پہ کچھ احساس نہیں گزرتا کہ میں نے کوئی کبیرہ گناہ کر لیا، انہیں ندامت نہیں آتی، انہیں شرمندگی نہیں ہوتی، انہیں اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح پھر بھی نماز ایسے ہی پڑھی جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، مدامت رہتی ہے، گناہ چھوٹے بھی کیے جا رہے ہیں، بڑے بھی کیے جا رہے ہیں۔ وہ ہم جیسے لوگ ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، ہو ان سے بھی جاتا ہے، مگر جب ان سے ہوتا ہے تو ذکر اللہ، ان کا گناہ بھی ذکر الہی کا باعث ہو جاتا ہے، پھر انہیں نیند نہیں آتی، پھر انہیں چین نہیں ملتا، پھر انہیں سکون نہیں ملتا، پھر وہ گناہ بھی انہیں مصلی پہ لے آتا ہے، وہ گناہ بھی انہیں بستر سے اٹھا دیتا ہے، وہ گناہ بھی انہیں اللہ کی بارگاہ میں لے آتا ہے، اور اللہ کے دروازے پر منگتا فقیر بنا کے کھڑا کر کے اس کے دروازے کی طرح، جیسے کسی سخی کے دروازے پہ جا کے فقیر نہیں پکارتا اسے کہ اے سخی، اے گھر والے میری بات سن، وہ مصلی پہ آ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، مولا میری طرف دیکھ، مولا تو کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا، تو نے روکا تھا مجھ سے ہو گیا، تو نے منع کیا تھا مجھ سے ہو گیا، تیری عطائیں، تیرا کرم،
تیری مجھ پر تیری نعمتیں اتنی ہیں میں ان کا حق ہی ادا نہیں کر سکتا، پھر بھی تیری نافرمانی کر لی۔ تو اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اسے بلاتے ہیں، اللہ 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 کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ اللہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ وہ جو گناہ ان سے ہو جاتے ہیں اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس کے دروازے پہ آ جاتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے اللہ والے میں اور ہم میں، فرق اتنا ہے کہ اللہ والے کا گناہ بھی مصلی کو آباد کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور ہم سب کچھ کر کے بھی مصلی آباد نہیں کر پاتے۔ غافل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ مصلی سے دور ہو جاتا ہے، مصلی سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ والے کا گناہ بھی اسے مصلی کے اور قریب کر دیتا ہے، اللہ کے دروازے پہ اور قریب کر دیتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ گڑ گڑاتا ہے اور روتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، مولا معاف کر دے، مولا یہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اے میرے مالک معاف کر دے۔ تو جب وہ گڑ گڑاتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، پھر کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو معاف کرے؟ پھر اللہ معاف کر دیتا ہے، پھر اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر معافی کا معنی یہ ہے کہ جس عمل کی توبہ کر لیتے ہیں پھر حرف غلط کی طرح اسے زندگی سے مٹا دیتے ہیں، پھر پلٹ کر اس طرف نہیں جاتے، پھر دوبارہ وہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ وہ جان لیتے ہیں اس سے مولا ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے کتنی ہو گئیں؟ 5 کر لیں ٹوٹل، 5 اللہ کی راہ میں ہر حالت میں دیتے ہیں، ان کے دروازے سے وہ مانگنے والے کی تحقیق میں نہیں لگ جاتے، کون ہے، کدھر سے آیا، کھاتا بھی ہے کہ نہیں کھاتا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ جائز ناجائز ہونا اور بات ہے، تقوی ہونا اور بات ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا وہ فتویٰ ہے، یہ جو دائرہ ہے نا گول ہتھیلی کے اندر، یہاں پانی کھڑا کریں تو جتنا پانی نہیں گرے گا جو جمع ہو جائے گا تو وہ ایک اتنا گول سا دائرہ بن جائے گا۔ اتنا اگر ایسا پانی کا چھینٹا جہاں گند بھی آتا ہے، یعنی نالی کا چھینٹا ہو جس کے اندر گند بھی آتا ہے، اتنی مقدار سے کم کپڑوں کے اوپر پڑ جائے، ایک حصے پر پڑ جائے تو اس سے نماز ہو گئی تو جائز ہے، پڑھ لی تو جائز ہے ان کی۔ اور اگر کیچڑ ہو، بارش ہوئی ہے اور بارش کا کیچڑ بن گیا تو اس کا پھر جس کپڑے کے جس عضو پہ پڑا، حصے پہ پڑا، اس کا 1/4 حصہ اگر اس سے کم ہے تو نماز جائز ہے۔ یہ فتویٰ ہے۔ ان کے اپنے دامن پہ بارش کے کیچڑ کا اتنا سا چھینٹا پڑ گیا، تھوڑا سا، تو کسی نے دیکھا بڑا مل مل کے دھو رہے تھے، پھر دیکھیں پھر مل مل کے دھو رہے تھے، ابھی داغ ختم نہیں ہے، پھر دھو رہے تھے۔ ان کے پاس بیٹھے شخص نے کہا، وہ دیکھتا رہا، اتنی فکر اس داغ کو، انہوں نے کہا امام صاحب آپ کا تو فتویٰ ہے کہ کیچڑ کا، یہ عام کیچڑ کا اگر 1/4 حصہ بھی اگر ہو جائے گندا تو تب بھی جائز ہے، اتنا سا چھینٹا ہے اور میں آپ کی کیفیت دیکھ رہا ہوں، آپ پریشانی میں مل مل کے دھو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ فتویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ کیا، فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ یہی ہے کہ تلاش کرو حقدار بھی ہے کہ نہیں، آیا کہاں سے، اور تقویٰ کیا ہے کہ جب مانگ لیا تو پھر خالی نہ جائے، مانگ لیا جب اس نے ہاتھ پھیلا دیا تو پھر خالی نہ جائے۔ تو ایک بار پھر دوسرا والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں، تیسرا معاف کر دیتے ہیں، چوتھا سمجھ لیں احسان ہی کرتے ہیں بس لوگوں پر، ان کی طبیعت میں احسان ہی ہوتا ہے بس، اور پانچواں یہ کر لیں کہ جب ان سے گناہ ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور چھٹا یہ کر لیں کہ پھر اللہ کا ذکر پہلے خوب مستی میں اسے مناتے ہیں، پھر اس کی بارگاہ میں جسے کہتے ہیں مولا معاف کر دے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور ساتواں یہ کر لیں کہ پھر کبھی زندگی بھر پلٹ کر جس گناہ کی معافی مانگ لیں پلٹ کر اس پہ نہیں جاتے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب ایسا کرتے ہیں
تو آگے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، جن کے رب کی طرف سے ان کے لیے جزا معافی ہے، مغفرت ہے، اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے، یہ ان کی جزا ہے، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ان کے لیے پھر باغات ہیں جن کے نیچے پھر نہریں رواں ہوں گی اور ہمیشہ ان کے ذات رہیں گے، ان کے اندر رہیں گے۔ تو یہ ہے، تو ٹوٹل 7 چیزیں ہوں گی۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، آج برداشت رہی نہیں، برداشت رہی نہیں ہے، تھوڑی سی کوئی غلطی کیا کر دے ہم اس کو دشمنی تک لے جاتے ہیں، معاف کرنا نہیں رہا، دینا نہیں رہا، اللہ کی راہ میں دینا نہیں رہا، دوسرے کا احساس نہیں رہا۔ اگر آپ اس کو مجموعی طور پر اس سے نکالیں نا سبق، تو اس سارے سبق سے ملتا ہے اپنا نہیں دوسرے کا احساسات کرو، دوسرے کا احساس ہو۔ تو وہ احساسات ختم ہو چکے ہیں، اور جب وہ احساس ختم ہو گئے ہیں تو آج دنیا بھر میں مسلمان ذلت خواری اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے، کردار نہیں ہو رہا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمیں کوئی موقع مل جائے، کوئی اللہ کے ہاں مقام مل جائے، اور قبر میں جانے سے پہلے ایسا چہرہ ہو جائے کہ اس کے سامنے پیش کر سکیں، تو پھر یہ اوصاف اپنے اندر اپنانا ہوں گے۔ غصے کو اپنی طبیعتوں سے نکال کے پھینک دینا چاہیے۔ غصہ ہے آج نفرت دلاتا ہے، اس کو پھینک دینا چاہیے۔ معاف کرنے کے عمل کو اپنانا چاہیے، اور معاف کرنے میں سب سے زیادہ اگر باپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ماں سے ہو گئی ہے، تو بابا سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں کہ ان کے گریبان نہ پکڑے جائیں، ان کے ساتھ گالی گلوچ نہ کی جائے، ان کے ساتھ بلند آواز سے بات نہ کی جائے۔ بیوی کو معاف کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی معاف کرنا چاہیے، تربیت کا حصہ رکھ کے وہ کرنا چاہیے، بہن بھائیوں سے معاف کر دینا چاہیے۔ آج چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک ماں کے پیدا کیے ہوئے 2 بھائی زندگی بھر نہیں ملتے، زندگی بھر نہیں ملتے، توڑ دیتے ہیں رشتہ اس کے ساتھ۔ آقا نے فرمایا جس نے رشتہ توڑ دیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، رشتہ ہی قطع کر دیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ تو اسلام تو وہ ہے، مسلمان تو وہ ہے، چھوٹی باتیں کیا، وہ تو بڑی بڑی باتیں بھی معاف کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرمایا کہ میں سب سے پہلے میں معاف کرتا ہوں، اپنے قاتلوں کو، خاندان کے قاتلوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ ترغیب دلائی جا رہی تھی۔ تو اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ یہ جو ہم نے تقویٰ کی علامات پڑھی ہیں، اللہ رب العزت انہیں ہمیں ہمارے اندر، ہمارے عمل میں، ہماری روح میں، ہمارے قلب میں اپنی محبت ڈال کر ہمیں بالکل اسی کا مصداق بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔